السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا، پھر باہر آیا تو دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بھی اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے منہ سے پکڑے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار میں ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کتا ایک کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا، جیسے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکلنے والی ہو، کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر کتے کو پانی پلایا اور اس کی مغفرت اسی وجہ سے ہو گئی۔ عزیزان من، اسلام ایک ایسا دین مبین ہے جس میں ہر جاندار کے حقوق کا اللہ جل شانہ نے تحفظ کیا ہے۔ احادیث میں بارہا اس بارے میں تاکید کی گئی کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ ایک اونٹ کا واقعہ بھی احادیث میں آتا ہے، جس نے اپنے مالک کی شکایت آقا کریم علیہ السلام سے کی تھی کہ وہ اس سے زیادہ مشقت لیتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ عزیزو، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں تو کرنا ہی چاہیے۔ جب ہم سفر حج میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ حدود حرم کے اندر چونکہ حرمت کی جگہ ہے تو وہاں پہ شکار ممنوع ہے، تو عزیزو اسی طرح کسی جانور کو تکلیف دینا بھی ممنوع ہے۔ یہ ممنوعات حدود حرم ہے، چاہے آپ حالت احرام میں ہوں یا آپ حالت احرام میں نہ بھی ہوں۔ اگر آپ حدود حرم کے اندر ہیں تو آپ کسی جانور کو ستا بھی نہیں سکتے، اسے ایذا تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے ساتھ اگر حسن ظن کریں گے تو اس پہ اجر پائیں گے۔ خصوصاً حرمین شریفین کی حدود کے قریب بلیاں کافی تعداد میں پائی جاتی ہیں، تو انہیں خاص طور پہ تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ اگر کچھ انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز اگر راستوں سے ہٹ کے سائڈ پر رکھ کے کھلا دی جائے تو باعث اجر ہے، لیکن اسے بہرحال ہر صورت میں تکلیف دینے سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ کثیر تعداد میں کبوتر نظر آتے ہیں، اور جب وہ اڑتے ہیں یا بیٹھ کے دانہ چگ رہے ہوتے ہیں تو ایک دل فریب منظر ہوتا ہے، تو انہیں بھی تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ انہیں قید کرنا، انہیں تکلیف دینی، ان کا شکار کرنا، ہر چیز ممنوع ہے۔ عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال کیا جائے کہ ابھی سعودی حکومت نے حال ہی میں وہاں پہ یہ قانون لاگو کیا ہے کہ آپ مختص جگہوں کے علاوہ
اگر ان پرندوں کو دانا کسی اور جگہ پہ ڈالیں گے تو اگر آپ وہاں پہ پکڑے گئے، کیمرے کی آنکھ میں آ گئے، تو پھر آپ کے اوپر 1,000 ریال جرمانہ تک بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی شرعی حساب سے تو ممنوع ہے ہی ہے، تو اب دنیاوی قانون بھی اس کے اوپر آ گئے۔ تو ایسی صورت سے بچنے کی کوشش کریں، کسی ایسی جگہ پہ وہ دانہ ڈالیں جہاں پہ وہ ان کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک ذاتی طور پر مشورہ یہ ہے کہ وہ گندم کے دانے اتنے زیادہ شوق سے نہیں کھاتے، بنے ہوئے چنے یہ یا باجرہ وغیرہ وہ شوق سے کھاتے ہیں، تو پھر ایسی چیز ان کے سامنے ڈالی بھی جائے جو وہ شوق سے کھائیں، اور پھر ایسی جگہ پہ ڈالی جائے جو جگہ ان کے لیے مختص ہے، تاکہ نہ تو راستوں میں وہ دانہ ڈالنے سے اس رزق کی بے حرمتی ہو، آنے جانے والوں کو الگ سے پریشانی ہو، اور پرندوں کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس چیز سے بچا جائے اور سعودی قانون کی بھی پاسداری کی جائے، اور اس کو پکا پکڑ لیا جائے اس بات کو کہ جانور جہاں پہ بھی ہیں، یعنی حدود حرم کے اندر ہیں یا یہاں پہ پاکستان میں ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کیا جائے۔ اللہ جل شانہ بے شک ہر چیز کا اجر دینے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔